دشمنان دین، دشمنان قرآن، دشمنان اہل بیت کی نیست و نابودی کے لیے، مکتب آل رسول کی حفاظت کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، منتقم کربلا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پرنور کی تعجیل کے لیے بلند تر صلوات۔ مومنین کرام کے گھروں میں خیر و برکت، مومنین کی اولادوں کے نیک اور صالح ہونے کے لیے، مومنین کے مال و رزق میں وسعت کے لیے، دنیا کے اس پرآشوب دور میں مومنین کی حفاظت کے لیے، عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت، مجالس اعضاء اور جلوس اعضاء کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات۔ دنیا کے جس کونے میں محبین آل بیت ان پاکیزہ عبادات میں مصروف عبادت ہیں، سب کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، فکر کربلا کے احیاء کے لیے، علم و علماء کی سربلندی کے لیے، ملک پاکستان کے استحکام اور ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات۔ تمام شہداء ملت جعفریہ، حاضرین کے تمام مرحومین، ان مجالس کے انعقاد میں تعاون کرنے والے معاونین کے مرحومین، وہ مومنین و مومنات جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والے نہیں، اور حالیہ دنوں میں شہید ہونے والے مومنین کی بلندی درجات کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔ تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش کے لیے، بلندی درجات اور منازل قبر کی آسانی کے لیے بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین۔ الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ورحمة الله على أحبابهم مشيئتهم ومواليهم ومحبيهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم المنير
قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. بلند صلوات بن محمد نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، مل کے بولے حسینیت، اپنے ایمان کا اعلان کرے حسینیت، عقیدوں کا اظہار کری حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کری حسینیت، سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کری، پوری طاقت سے جواب دے حسینیت، قرآن اور آل بیت سے محبت کا دم بھری، پوری جرأت سے جواب دے حسینیت، یزیدیت، 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 بلندتر صلوات۔ اللہ رب العزت بحق جہاد معصومین علیہ السلام آپ سب کا اس پاکیزہ مجلس میں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مالک آپ کی یہ کوشش، یہ کاوش، یہ پرخلوص عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دامی درمی سخن قدمی جن احباب نے تعاون کیا، مالک آپ سب کے تعاون کو قبول فرمائے، اور مالک ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، منتقم کربلا فرزند زہرا وارث زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں امام کے مبارک قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور وقت کے حسین کا مطیع بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ فکر کربلا، ذکر کربلا اور مقصد کربلا کو اپنی زندگیوں میں جاگزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مومنین کی حوائج شرعیہ کو قبول فرمائے۔ میرا عقیدہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین طریقہ آل محمد پر صلوات ہے، بلندتر صلوات۔ میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، حمد ہے اس ذات احدیت کے لیے جس نے ایک بار پھر ہمیں اس پاکیزہ ذکر کو بیان کرنے کا موقع عطا فرمایا، کہ جس ذکر کی عظمت یہ ہے کہ یہ ذکر ذاکر کو بھی فائدہ دیتا ہے اور سامع کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ یاد رکھنا میرے دوستو، کربلا ایک زندگی ہے، آزاداری جینے کا ایک انداز سکھاتی ہے، یہ کمال ہے کربلا کا، اور یہ فکر کربلا ہے۔ 1400 سال گزر گئے، واقعہ اتنا پرانا ہوتا ہے، اتنا محب ہوتا ہے، اتنا ذہنوں سے ہٹتا ہے۔ یہ کربلا کی عظمت ہے، جتنا وقت گزر رہا ہے اتنی کربلا لوگوں کو زندگی عطا کر، اور یہ خدا کا وعدہ ہے جو خدا نے ہمارے مولا کے ساتھ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اور یہ فقط حسین کے ساتھ وعدہ بھی نہیں، یہ سب کے ساتھ جو بھی میرا ذکر کرے گا بدلے میں اللہ اس کے ذکر کو زندگی عطا کرے گا۔ جو بھی میرا ذکر کرے گا، جس حال میں کرے گا، میں اللہ اس کے ذکر کو زندگی عطا کروں گا۔ 1400 سال آپ جانتے ہیں اس بات،
اگر آپ اس دور کو خود دیکھ لیں کتنی مشکلات ہیں، بند کر دو، مٹا دو، ہٹا دو، ختم کر دو، نہیں ہونے دیں گے، جلوس نہیں نکالنے دیں گے، مجلس نہیں ہونے دیں گے، ذکر نہیں کرنے دیں گے. یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے. روکنے والے بڑھ رہے ہیں، لیکن جس نے اس کو زندہ رکھنا ہے اس کی ایسی حفاظت کر رہا ہے کہ روکنے والے ختم ہوتے جا رہے ہیں، حسین کا ذکر زندہ ہوتا ہے. اور یاد رکھنا دوستوں، یہ میں آپ کو عرض کیا کرتا ہوں، یہ نعمت پر پڑے گا. یہ جو میں بول رہا ہوں، یہ ذکر حسین میں بول رہا ہوں، یہ مجلس حسین میں بول رہا ہوں، کہ اس منبر پہ میں بیٹھا ہوں، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے کہ خدا نے مجھے اس لائق بنایا ہے کہ میں اس کرسی پر بیٹھ کر اپنی اس زبان سے فرزند زہرا کا ذکر کر سکوں. مجھے اس پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے، یہ مقامی شکر ہے، یہ شکر کا آپ دیکھیں. اور ان سارے مسائل کا حل اسی بات کے بعد کہ کربلا اپنی زندگیوں میں لاگو کیجیے. کربلا کو لائیے، کربلا آپ کے گھر میں ہونی چاہیے، کربلا آپ کی ذات میں ہونی چاہیے، کربلا آپ کی اولاد میں ہونی چاہیے، کربلا آپ کے مال میں ہونی چاہیے، کربلا آپ کی عبادت میں ہونی چاہیے، کربلا آپ کی گفتگو میں ہونی چاہیے. اتنا کربلا کے قریب ہو جاؤ کہ تمہیں بتانا نہ پڑے میں کربلائی ہوں، تیرا انداز زندگی دنیا کو خبر دے دے کہ کربلا والا. اتنا قریب ہو جائے، اپنے آپ کو امام حسین کے قریب کیجیے. یہ مجلسیں یہ ذریعہ ہے. مدینے میں بہت سارے لوگ تھے، جب امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا تقاضا کیا جا رہا تھا، بہت سے افراد تھے. اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ دیندار نہیں تھے، دیندار تھے، نمازی تھے، نیک تھے، تہجد گزار تھے. لیکن یزیدیت نے فقط حسین ابن علی کی طرف توجہ کیوں کی؟ بہت سے دیندار افراد موجود تھے. آپ اگر تاریخ کو ذرا کھلے ذہن سے پڑھیں، اصحاب پیغمبر تھے، ان کی اولادیں تھیں، بڑے دیندار لوگ بستے تھے. لیکن کیوں حاکم وقت حسین ابن علی کی طرف متوجہ ہوا ہے؟ اس لیے ہوا ہے کہ دشمن حسین جانتا تھا دیندار ہونا اور ہے دین شناس ہونا. اور اس بات بھی کہ حسین فقط دیندار نہیں، حسین ابن علی دین شناس ہے. گھبرا تو نہیں گیا میری بات؟ معرفت دین ضروری ہے. آج بھی آپ کو آپ کی تشیعوں کے اندر بہت سے دیندار ملیں گے. نماز پڑھنا دینداری ہے، روزہ رکھنا دینداری ہے، حج کرنا دینداری ہے. میں اس کی سادہ سی مثال دیتا ہوں. امام حسین نے اپنے بندے کو احرام توڑے، اپنے حج کو عمرے میں بدلا. اگر امام حسین حج کرتے تو دینداری تھی، لیکن حج کو عمرے میں بدل دینا یہ دین شناسی تھی. کربلا دین شناسی کا درس دیتی ہے. کربلا کا پہلا پیغام ہے حسین شناسی. کہاں دنیا پہنچ چکی ہے؟ اب نکلی ان فونوں سے باہر. میرے عزیز، اس وقت آپ کے کندھوں پہ ذمہ داری بڑھ رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں وہ کہا کرتا جیسے جیسے امام کے ظہور کا وقت قریب آ رہا ہے، تیرے امتحانات میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ اضافہ ہونا ہے. آپ اسے ہاتھ مت چرائیے. آپ اسے لوگوں کے مسائل کو یہ نہ سمجھیے کہ فلاں مسئلہ پیدا کر گیا اور فلاں کا مسئلہ ہو گیا اور فلاں نے مسئلہ کیا ہے. ابھی اور کئی مسائل ہو رہا ہے. جیسے جیسے آپ کا وقت، آپ کے امام کے ظہور کا وقت قریب ہوگا، کیوں حضرت، میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں، کیوں حضرت جابر جوفی نے جب امام زین العابدین علیہ السلام مل کے صلوات دیجیے ذرا مولا کے ساتھ، پوچھا تھا کہ آقا بابے تاجدار ولایت جب ظہور کریں گے
مشکل ہو جائے گی. اور میرا خیال ہے کہ شاید امام کی وہ گفتگو آج ہم پہ منطبق ہو رہی ہے. آج وہ مشکلات بڑھ رہی ہیں. آج حفاظت ہے. آپ دیکھیے ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ہم یہ بات کرتے تھے کہ بھائی دین کے فالوور چاہیے. آج دین کے خالی فالوور نہیں چاہیے, آج دین شناس چاہیے, آج عزاداری شناس چاہیے. ذرا مل کے صلوات دیجیے محمد و آل محمد کی. ارے دیگر بھی زحمت فرمائے, ذرا مل کر محمد و آل محمد کی ذات پر بلند تر صلوات. آپ گھبرائے تو نہیں بیٹھے گے. کیا کربلا آپ کو کیا دے گا؟ کربلا نے آپ کو کیا سکھایا؟ کیا ایک نماز پڑھ لو, یہ تو کربلا سے پہلے بھی لوگ روٹی کھا لو, اچھے طریقے سے کھا لو, اس کو حلال پکا کے کھا لو, یہ تو لوگ پہلے بھی کماتے تھے, کھاتے تھے. کربلا کا کیا معنی ہے؟ کربلا کا کربلا آپ کو کیا دے رہی ہے؟ حسین ابن علی نے آپ کو کیا دیا ہے؟ وہ راستہ دیا ہے جس راستے پر چل کر کبھی تو دین کا باغی نہیں ہو سکتا, بلکہ ہمیشہ دین کا مطیع رہے گا. کہاں پہنچ چکا ہے انسان؟ میرے دوستوں, مجھے آج دو چار باتیں اپنے نوجوانوں سے کرنی ہے, اس لیے کہ بات جا رہی ہے نا. یہ جو آپ کا کیمرہ لگا ہوا ہے, یہ ہر شہر پورے فیصلہ آباد میں پہنچا رہا ہے, بلکہ پوری دنیا میں پہنچا رہا ہے. آئیے ذرا اس وقت ہم اپنا جائزہ لیں, اپنی تحلیل کریں, اپنے اوپر بات کریں. یہ کمال نہیں ہوتا کہ آپ 1.5 گھنٹے کی مجلس میں لوگوں پہ بات کر کے چلے جائیں. مجلس حسین کا پہلا حکم یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ پہ بات کرو. جس دن تمہیں اپنا آپ مل جائے گا, کیا کمال ہے تیرے مولا کے جملے کا. کسی نے کہا تھا نا, آقا رب کو پہچاننا چاہتا ہوں, فرمایا جس دن تجھے اپنے نفس کی معرفت ہو گئی, اسی دن تجھے تیرا رب مل جائے. مجلس حسین, عزاداری حسین, ذات کی معرفت کا پہلا سبب, ذات کی معرفت, اپنی معرفت حاصل. قرآن مجید کا پہلا اعلان ذرا سنیے. یہ نہیں فرمایا آپ جا کے محلے میں جا کر اصلاح کریں اور تبلیغ کریں. یہ نہیں فرمایا آپ پورے فیصل آباد کا ٹھیکہ اٹھا لیں اور ہر کسی کے گھر چلے جائیں اور پہلے جا کر ادھر سے بات شروع کر دیں. کتنا پیارا منشور جو قرآن دے رہا ہے, قوا انفسکم واہلیکم, پہلے اپنے آپ کو بچاؤ. پتہ ہے ہماری مجبوری کیا ہے اور ہماری پریشانی کیا ہے؟ ہم نے اپنے آپ پہ کام نہیں کیا. امر بالمعروف کا پہلا مصداق کون ہے؟ آپ جب کسی کو امر کرنے لگے, یہ جو مجلس حسین ہے جس کے بارے میں ہم سب کا عقیدہ ہے کہ جس طرح کربلا میں میرے مولا حسین نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیا ہے, تو کربلا کا مقصد ہی تو عزاداری حسین ابن علی ہے نا. تو عزاداری کا پہلا اعلان کیا ہے کہ اس میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہونا چاہیے, جس کی خوبصورت ترین میں مثال حدیث معصوم کی روشنی میں دیا کرتا ہوں کہ جب حضرت فضیل بن یسار رحمۃ اللہ علیہ میرے امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, اور یہ میرے 5ویں امام کی زندگی کا آخری روز ہے, یوں بستر شہادت پہ 5ویں امام پڑے ہوئے ہیں. فضیل سلام کرتے ہیں اور جواب پاتے ہیں. امام فضیل سے سوال کرتے ہیں, اے فضیل کیا میرے دادا حسین کی عزاداری کرتے ہو, کہ میرے دادا حسین کی مجلس کراتے ہو؟ ہاں مولا کراتے ہیں. فرمایا کیا اس مجلس میں ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ ہر مجلس نہیں ہوتی. کون سی مجلس امام کی بارگاہ میں مجلس ہے جس میں امر معصوم زندہ ہو؟ گھبرا تو نہیں رہے گا. امر معصوم زندہ ہو, معصوم کے امر کی بات ہو. 1.5 گھنٹہ میں نے پڑھا, ایک امر پہ بات نہیں کر سکا. کیا پڑھا میں؟ 1.5 گھنٹہ آپ نے سنا, ایک امر اور ایک نہیں پہ آپ کو سبق نہیں دیا کہ آپ نے کیا سنا. نہیں میرے بھائی, ذرا غور کیجیے. کربلا, عزاداری, ذکر حسین, اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن نے جس امر کی بات کی ہے, اور امام حسین علیہ السلام کے خط کے بھی یہ جملے ہیں, اريد ان آمر
بالمعروف وانہا عن المنکر. میں کربلا اس لیے جا رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں امر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر کروں. جس ارادے کی تکمیل کے لیے حسین ابن علی جا رہے ہیں وہ ارادہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ آپ بھی امر کیجئے، آپ بھی نہیں کیجئے، لیکن شروع کہاں سے کریں؟ آپ آگے ماشاءاللہ علی مسجد میں آ گئے، عامر حمدانی صاحب آپ نے بات شروع کر دی، آپ کہاں سے شروع کریں؟ آپ کن لوگوں سے آغاز کریں؟ اس امر کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے؟ اس نئی کی گفتگو کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے؟ محلے سے شروع کریں، گاؤں سے شروع کریں، شہر سے شروع کریں. فرمایا نہیں. کتنا پیارا مشہور ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. پہلے اپنے آپ کو بچا، پھر اپنے خاندان کو بچا. جس دن تو ٹھیک ہو گیا اسی دن تیرا خاندان بدلنا شروع ہو جائے گا، اور جس دن تیرا خاندان بدل گیا. کیوں کہا گیا کہ اپنی ذات کو بچا؟ مبلغ اب سب مبلغ. یہ تو ایک تقسیم ہے جو ہمارے لوگوں نے کر رکھی ہے کہ جو ممبر پہ بیٹھ کر وہ مبلغ ہے. کہ آپ کربلا کے مبلغ نہیں ہیں؟ کیا آپ کو کربلا کا مبلغ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا آپ کے لیے لازم نہیں ہے کہ آپ بھی کربلا کی تبلیغ کریں؟ ناراض نہیں ہوگے میری بات؟ کیا آپ اس حصے میں اس کار خیر میں شریک نہیں ہونا چاہتے؟ آپ ساری زندگی سامنے رہیں گے بھائی، کیا کچھ بولیں گے؟ کہیں تو آپ بھی بولے نا. یہ کیا مانا ہوا بھائی؟ وہ گھنٹے 1.5 گھنٹہ سنا، سننے کے بعد لنگر کھایا گھر چلے گئے. یہ کیا مجلس ہے؟ اگر میں یہاں پڑھ رہا ہوں تو یہاں سے نکلنے کے بعد یہ آپ بھی تو پڑھے، لیکن پہلی پڑھائی کہاں سے ہو؟ پہلے درس کا آغاز، پہلی گفتگو کا مخاطب کون ہو؟ مخاطب تو میں آگے خطاب کر رہا ہوں، مخاطب کون ہونا چاہیے؟ میری اس گفتگو کا، یہ جو میں آپ کے ممبر پہ آیا بیٹھا ہوں، میری اس گفتگو کا میں تو خطاب کرنے والا ہوں نا. مخاطب کون ہونا چاہیے جس کو خطاب کیا جائے؟ قرآن کہتا ہے پہلے مخاطب بھی تو خود بن، مخاطب بھی خود بن. پہلے اپنی اصلاح کیجیے. میرے بھائیوں دوستو، آپ اس مجلس کے اندر روح کربلا لے آئے. ممکن ہی نہیں ہے لوگ آپ کی مخالفت کریں. ممکن ہی نہیں. ہاں اس لیے ہماری مخالفت ہو کہ ہم ذکر حسین منا رہے ہیں تو سرا پر، لیکن اس لیے تو مخالفت نہ ہونا کہ یہ گالی دیتے ہیں، یہ توہین کرتے ہیں، یہ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، یہ تفسیر بالرائے کرتے ہیں، یہ من مرضی کے عقیدے بناتے ہیں. تو یاد رکھنا اگر کوئی ایسا کرے گا، چاہے وہ میں ہوں یا کوئی اور ہو، وہ مجرم کربلا ہو سکتا ہے، وہ عزادار کربلا نہیں. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. گھبراہٹ نہیں ہے بھائی. یہ کیا یہ کربلا نے آپ کے حوالے کیا ہے. اور یاد رکھنا میرے بھائی، تینوں طبقے برابر کے مجرم ہیں. اگر فکر کربلا کے منافی بات ہوگی، سامنے بھی مجرم ہے، بانی بھی مجرم ہے. گو کہ میں بہت عرصے سے اس لفظ کی مخالفت بھی کرتا چلا آ رہا ہوں کہ ہمیں اس لفظ بانی کو بدلنا چاہیے، لیکن بہرحال چونکہ ایک بات معروف ہے تو میں بھی اسی معروف میں ہی بات کرنا چاہتا ہوں. جس طرح پڑھنے والا مجرم ہے، وہ واہ کرنے والا سامنے بھی مجرم ہے، اور وہ اٹھا کر پروٹوکول کے ساتھ یہاں بٹھانے والا بھی مجرم ہے. اس لیے کہ جس طرح ممبر پر بیٹھنے والا فکر کربلا کی توہین کر رہا ہے، سننے والا واہ کر کے توہین کر رہا ہے، بلانے والا لا کے توہین کر رہا ہے. میں سادہ سے بات کھا کے لیتا ہوں، میں خود سے آیا ہوں آپ کے پاس. بولیے یہ سیوان رکھی ہے جی، ان سے پوچھئے میں نے کال کی ہے بھئی مہربانی کریں جناب، میرے پاس 5 دن ہے اور آپ بڑی مہربانی ہوگی آپ مجھے وہاں بلا لیجیے. دوستوں نے محبت کے نہ جانا ہے.
ایسے ہی انہوں نے بلایا ہے تو یہ دیکھ کے کیوں نہیں بلاتے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ بلانے والے ہیں تو یہ دیکھ کے بلایا۔ دوستو عجب ہے، ایک مرحوم عالم بزرگوار گزرے پنجابی کی بڑے خوبصورت پڑھتے تھے، ایک مثال دیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے صبح امرود بیچنے والا گھر سے نکلتا ہے سر پہ ٹوکری رکھ کے، وہ شام کو جب پڑھتا ہے تو وہ پانی بعد میں پیتا ہے، حساب پہلے کرتا ہے۔ اب امرود کی کیا حیثیت ہے؟ 10 کلو منڈی سے لیے، خوب دیکھ کے لیے، سارا دن بیچتا رہا، شام کو آ کر اس نے پیسے کھولے، پتہ نہیں میں نے صبح وہ کتنے دیے تھے، کمیشن کتنا دیا تھا، اور پھر بکے کتنے ہیں اور بچے کتنے ہیں، اور پھر جو بچ جاتے ہیں ان کو بچوں سے بھی بچا رہا ہے۔ نہیں بھائی، اگر آپ نے کھا لیے تو میرے مال میں خسارہ ہو جائے گا۔ میرا بھائی تو عجب ہے، یہ امرود ہے تیری دنیا کا مال، اس 10 کلو کے امرود کے لیے تو اتنا پریشان ہے جس نے تیری قبر کو سرخرو کرنا۔ 10 دن، اور ابھی 10 دن نہیں، 16 سال، 36 دن ہو گئے حسین کے گھر آ کر بار بار سودا کرتے ہوئے، بار بار سودا کرتے ہوئے، مولا حسین ہمیں کچھ دے دے، ہمیں کچھ دے دے، ہمیں کچھ دے دے۔ اور یہ تازہ تازہ بندوں کو کیوں بلایا جاتا ہے بھائی؟ 5 اس نے پڑھی، 5 اس نے پڑھی، 5 اس نے پڑھی، تاکہ ہم پیغام دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے ہمیں اچھی بات مل جائے، ہو سکتا ہے اس سے اچھی بات مل جائے۔ اور جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو جائے کہ اس نے 10 سالوں سے کبھی اچھی بات نہیں بتائی ہے، تو پھر بار بار اسے کیوں بلاتے ہو؟ اسے کیوں نہیں بلاتے ہو؟ جو تیرے پاس آئے تیری مرضی سے نہیں، حسین کی مرضی سے۔ اب ناراض ہوئی میری بات، کچھ حسین کی مرضی کا بھی خیال کر لو، جس کا ذکر منا رہے ہو اس کی مرضی کا بھی تو خیال کرو۔ امام حسین کیا چاہتے ہیں؟ ڈھیر سارا مجمع ہو تب امام خوش ہوں گے۔ اگر بات مجمع کی ہے تو پھر امام حسین کی اپنی مجلسی کہاں گئی جہاں 72 افراد کا مجمع تھا؟ پھر اس مجلس کے بارے میں جناب کا عقیدہ کیا ہوگا؟ پھر مولا علی کی مجلس کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہوگا جس میں گنے چنے افراد ہوتے تھے؟ یا میسم ہوتا تھا، یا مالک اشتر ہوتا تھا، یا قشیری ہجری ہوتا تھا، یا حضرت کمیل ہوتا تھا، یا حضرت عمار یاسر ہوتا تھا، یا قمر ہوتا تھا، یا مقدار ہوتا تھا؟ کیا کہیں گے اس مجلس کو؟ کدھر لے جائیں گے؟ پاس اور فیل کا بیان کیا ہے؟ بڑی مجلس پڑھی ہے مولانا، کیا رشک ہے، کیا مجمع سجا ہے، کمال ہو گئی ہے۔ اگلے سال پھر اس کو بلائیں گے، کیوں؟ یہ مجمع بہت کھینچ رہا ہے۔ یہ تجارت کا معیار تو ہو سکتا ہے، یہ عزاداری حسین کا معیار نہیں ہو سکتا۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ دوہرا چنیں گے کے لیے اتنا سمجھا دوں، بھری کائنات میں کسی فرد کی حق کو ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر تھی تو محمد نے اس کا نام علی بتا دیا۔ ایک علی ہے جس کی حق کو ضرورت ہے، مگر نہ کائنات کے ہر فرد کو حق کی ضرورت ہے۔ گھبرا تو نہیں ہے میری بات؟ میرے دوستو، آپ کو اس وقت سب سے بڑی مشکل سوشل میڈیا چلاتے ہیں۔ میں اس حوالے سے بھی ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں آپ کے ملک کے حالات بنے۔ ہمارے ہاتھوں میں لغزش نظر آ رہی ہے، ہمارے ہاتھ مضبوط نہیں ہے، دشمن اپنی چال چل رہا ہے،
اور ہم اس کی چال کا حصہ بن جاتے ہیں. دیکھیے ماشاءاللہ میں لمبا سفر کر کے آیا, اب رات کے 11 بجنے کے قریب ہے, مجھے نیند چاہیے, میرے بدن کی ضرورت ہے. آپ کو نیند چاہیے, آپ سارا دن فیکٹری میں دکان پہ کام کر کے آئے بیٹھے, آپ نے کیوں نیند قربان کی؟ میں نے کیوں نیند قربان کی؟ حالانکہ میرے بدن کو اس کی ضرورت تھی, لیکن آپ اور میں اس بات کو جانتے ہیں وہ بدن کی ضرورت تھی یہ میری روح کی ضرورت تھی. اور 1.5 گھنٹہ روح بیچاری پیاسی بھٹکتی رہے اور اسے پانی بھی نہ ہم پہ لائیں اور بات ختم ہو جائے. تو یہ عجب ہے, یہ عجب ہے. کربلا آپ کی روحوں کی زندگی کا نام ہے, کربلا آپ کے راستوں کے سنورنے کا نام ہے. آپ دنیا کا مقابلہ کریں, کربلا آپ کو مقابلے کے لیے تیار کر دیا. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, یہ لطف پروردگار ہے, یہ میری زبان بول رہی ہے, یہ لطف پروردگار ہے, یہ رحمت خدا ہے. اترنا وہ بند کر دے, اور کتنے موقع دیتا ہے. ہر شے بول کے چلے جاتے ہیں, پھر بھی موقع دے دیتا ہے, شاید یہ سنبھل جائے. وگرنہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جھوٹ والے پر عذاب ڈالنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے یا نہیں؟ بولے اللہ ہر شے پہ قادر ہے کہ چاہے تو میری زبان کو ابھی میری آواز کی طاقت کو چھین لے, چھین سکتا ہے, اور جھوٹ بولنے والے کو چھین سکتا ہے اور چھین لیتا ہے, لیکن پتہ نہیں کیوں مہلت دے رہا ہے. اچھا ایک لطف کا جملہ اور آپ کو سنو, کبھی کبھی اس کے عذاب کے انداز بدل جاتے ہیں. کبھی ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ بندے بول رہے ہوتے ہیں لیکن وہ عذاب ہو رہا ہوتا ہے. زبان بول رہی ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ بول رہی ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ بند ہے. میں قرآن سے مثال دے دوں, 3 چیزوں کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا. لہم قلوب لا یفقہون بہا, دل ہے لیکن سوچتے نہیں ہیں, گویا کہ دل نہیں ہے. لوگوں کے نزدیک دل والا ہے, اس کے نزدیک بے دل ہے. لہم یبصرون لہم اعین لا یبصرون بہا, آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں, لوگوں کے سامنے دیکھ رہا ہے, اس کے نزدیک نہیں دیکھ رہا, اندھا ہے, نابینا ہے. لہم آذان لا یسمعون بہا, ظاہری طور پر سن رہا ہے لیکن وہ کہتا ہے نہیں سن رہا ہے. اور دوستو یاد رکھنا, ہر دیکھنا, ہر بولنا, ہر سننا اس لائق نہیں ہوتا کہ اسے دیکھنا, بولنا یا سننا کہا جائے. دیکھنا, بولنا, سننا وہی قابل ہوتا ہے جو اس کی مرضی سے بولا جائے. اور جب بندہ اس کی مرضی سے بولتا ہے پھر بول بندہ رہا ہوتا ہے اور رب کہہ رہا ہوتا ہے اے میری مرضی سے بولنے والے, تیرا بولنا یہ بتا رہا ہے کہ تیرے بولنے پر رب کی حکومت نظر آ رہی ہے. ہر دیکھنا نہیں ہوتا. میں ایک اور آپ کو خوبصورت مثال سنا دوں, آپ گھبرا جائیں گے. خلافت دوم کا زمانہ ہے, حج پہ چلا ہے مسلمانوں کا ایک گروہ سارا, مولا علی بھی چلا. ایک نوجوان لڑکا ہے جو مسلمان عورتوں کے خیموں کی طرف دیکھ رہا تھا, اور یہ منظر علی نے دیکھ لیا, اور یہ منظر علی کو سب سے زیادہ ناگوار گزرا. اچھا حج بھی اگر کوئی مسلمان عورتوں کے خیموں کی طرف دیکھے تو یہ منظر تو علی کو ناگوار گزرتا ہے, اور اگر کوئی کہیں اور دیکھے تو پھر یہ مولا کو ناگوار نہیں گزرے گا. بولو جی, ناگوار گزرے گا. مولا نے کیا کیا, فوراً تھپڑ مارا. اب وہ سیدھا خلیفہ کے پاس گیا, خلیفہ دوم کا زمانہ ہے, کہنے لگا حضور دیکھے علی نے مجھے مارا. حالانکہ خلیفہ آپ ہے اور مارا علی بھی ہے. حضرت آگے دربار میں جیسا بھی انداز تھا مسافرت میں, جیسا بھی بادشاہ کا تعلق ہے, کہا
مارا ہے؟ فرمایا مارا ہے۔ مولا کیوں مارا ہے؟ کئی مسلمان عورتوں کے خیموں میں تانکا جھانکی کرا۔ اب خلیفہ منبر سے اٹھے اور دوسرے ہاتھ سے انہوں نے تھپڑ مار کے کہا اس کی شکایت میرے پاس کیوں لے کر آئے ہو جس کے بارے میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے اور اللہ کے ہاتھ نے مارا ہے۔ کیا مقصد؟ اور یہ بھی میں ازالہ کرتا چاہوں اس شبہ کا، یہیں پر لوگوں کے عقیدوں کو برباد کرتے ہیں۔ جناب آپ دیکھیں نا مولوی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ علی اللہ کی آنکھ ہے اور اللہ کی آنکھ تو ہے نہیں ہے نا، تو پھر اللہ ہے تو علی کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ علی کو رب نے آنکھ عطا کی ہے اور اس آنکھ میں علی نے استعمال ویسے کیا ہے جیسے وہ چاہتا تھا۔ اس کی کوئی مثل نہیں ہے، نہ مردوں میں نہ عورتوں میں۔ لیس کمثلہ شیء، آپ گھبرا تو نہیں گئے؟ رب کی کوئی مثل اور مثال نہیں ہے۔ یہ بات یہ آپ کے عقیدے تجویز ہے، ان باتوں کو سمجھیے۔ یہ جو آپ سورہ مبارکہ توحید پڑھتے ہیں نا، اس نے آپ کے بہت سے اشکالات کو دور کیا ہے، آپ کے عقیدوں کو بالکل سیدھی لائن پہ لگایا ہے۔ اور کبھی غلطی نہ کرنا، قل هو اللہ احد، ایک ہے اللہ، ایک ہے، بولو میرے ساتھ، اللہ ایک ہے۔ جو ایک ہوتا ہے اس کی نہ ماں ہوتی ہے، نہ بہن ہوتی ہے، نہ بیٹی ہوتی ہے، نہ بھائی ہوتا ہے، نہ وہ پیدا ہوتا ہے، نہ وہ روٹی کھاتا ہے، اور وہ ایک ایسا ہے اللہ الصمد، وہ سب سے بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، نہ کسی سے مشورہ دیتا ہے، نہ کام کرنے میں کسی کی احتیاج رکھتا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوتا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے، لم یکن لہ کفوا احد، کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کسی بھی معاملے میں اس کی ہمسری کر سکے۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآلہ، ایک مل کے بلندر صلوات پڑھیں۔ آپ گھبرا تو نہیں ہے؟ اپنے آپ کو دھیان کیجیے ان مشکلات کی جو میں بات عرض کرنے لگا۔ صبح اٹھتے ہیں، ہماری نوجوان عادت ہے پوسٹ دیکھی نا موبائل میں، اچھا یہ بھی کوئی عجیب عذاب ہے، یقین جانیے سمجھ نہیں لگتی ہے۔ سو کے اٹھو نا، صبح فیس بک کھولو، پوسٹ آئی ہوئی ہے، فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت۔ بھائی تمہارا کام لعنت کرنا نہیں، یہ بد تہذیب لوگوں کا کام۔ یہ جو تولا اور تبرہ ہے، شاید ہم مولوی لوگ آپ کو سمجھا ہی نہیں پائے، یا کبھی ہمارے بھی ہمیں بھی آپ کے ناموں کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم نے کہا ہے کہ اگر ہم آپ کو کہیں گے بھائی تبرہ کا معنی یہ ہے کہ اپنے کردار کے ذریعے آل محمد کے دشمنوں سے دوری اختیار کرو، تو یہ نعرہ نہیں لگے گا۔ لہذا ہم نے اس کو شارٹ کٹ بنا کے کہا کہ علی کے دشمن پہ لعنت کرو، اسی کا نام تبرہ، اور آپ نے اس پہ نعرہ لگا لیا، ہمارا کام بن گیا۔ 4-5 دن ہم اور آگے چلے گئے، گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہوئے۔ کل میں اس پہ بات کروں، کل کا چونکہ میرا ٹاپک بھی اسی حوالے سے ہے، کل میں تولا اور تبرہ پہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بات کروں گا، اور حدیث پیغمبر کی روشنی میں بات کروں گا کہ مصطفیٰ کی نگاہ میں تولا کسے کہتے ہیں اور تبرہ کسے کہتے ہیں۔ آپ کا گھبرا تو نہیں ہے؟ ایک معیار ہے۔ اب دیکھیے ایک ایسا شخص ہے جو آپ کو پسند نہیں ممکن ہے، لیکن ہو سکتا ہے نا اس کا کوئی تو فارمر ہوگا، کسی کو تو وہ پسند ہوگا، تو آپ جب لوگوں کی پسند پہ ڈاکہ ڈالیں گے تو لوگوں کا آپ کے ساتھ کیا رویہ ہوگا؟ کیا کمال تھا جو آپ کے علی نے 1400 سال پہلے سکھایا؟ کسی کے جھوٹے کو جھوٹا نہ کہنا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم لوگوں کے جھوٹے کو جھوٹا کہو گے، لوگ تمہارے سچے کو جھوٹا کہیں گے۔ اچھا
میں کہتا ہوں ضرورت کیا ہے؟ اب کیوں کیا آپ کا کتنا فالتو بات ہے؟ آپ کا کوئی کام نہیں ہے. اب 2 گھنٹے اسی بات میں وقت ضائع کر دیتے ہیں کہ فلاں بھاگ گیا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے وہ کیا. بھائی خدا کے بندے, خدا اگر کوئی صبح سویرے تو پوسٹ دیتا ہے کہ تیرے پاس موبائل کے اوپر لعنت کی پوسٹ آئی ہے تو مقابلہ کرنا. لعنت کا مقابلہ یہ نہیں ہے کہ گالی کا جواب گالی سے دے. اس کا سب سے بڑا مقابلہ یہ ہے اسے علی پسند نہیں ہے نا تو علی کی نہج البلاغہ کا ایک خطبہ پوسٹ کر دے. بس جب تک وہ خطبہ تیرے موبائل پہ باقی رہے گا تو بھی زندہ رہے گا, تیرا علی بھی زندہ رہے گا. وہ کہہ رہے ہیں ماتم روک دو. آپ مقابلے میں امام حسین کا پیغام حق چڑھا دو, آپ قرآن چڑھا دو, آپ صفت سجادیہ کی دعا لکھ کے بھیج دو, مقابلہ کرو نا. لیکن کون کرے آپ کو مقابلہ؟ جنہوں نے اس ممبروں پہ آ کے آپ کو تیار کرنا تھا وہ تو بیچارے تتر بتر ہو رہے. اب تمہارے کون تمہیں تیار کرے؟ اسی لیے ایک گزارش کر میرے دوستو, ایسی پاکیزہ محفلوں کا انتخاب کرو جن میں تمہیں کربلا سکھائی جائے. کربلا ماننے کی شے نہیں ہے, کربلا سیکھنے کی شے. آپ ناراض ہو رہے ہیں شاید میری بات. کربلا سیکھیے, کربلا شناخت کریے, کربلا کو پہچانیے, کربلا کی معرفت حاصل کیجیے. آپ کو پتہ ہے جن لوگوں کو معرفت کربلا کی 10 محرم کو بھی ان کا انداز کیا تھا. حضرت حبیب اور حضرت زہیر آپس میں مسکرا رہے ہیں, ادھر سے لاشیں آ رہی ہیں, یہ مسکرائے چلا. حضرت مسلم نے کہا, مسلم ابن افجع نے کہا کمال ہو گیا تمہاری, لاشوں پہ لاشیں گر رہی ہیں اور مسکرا رہے ہیں. کمال کا جملہ ہے. فرمانے لگے پریشان ہو جس کا انجام بد ہوا. کہا کیا مانا؟ کہا کیا آپ کو اپنے انجام کی خبر نہیں ہے؟ کہا ہے. کہا پتہ ہے تیرا اور ہمارا انجام کیا ہونے لگا ہے؟ کہا انجام دیکھ, اس سے بڑا انجام کیا ہوگا؟ ادھر گلا کٹے گا, ادھر محمد کی معیت میں چلے جائیں گے, ادھر اہل بیت کی معیت میں چلے جائیں گے. میرے دوستوں بزرگوں, آج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کربلا شناس تھے جن کو پتا تھا یہ زندگی اصل نہیں ہے, اصل زندگی وہ ہے جو گلا کٹنے کے بعد شروع ہونے لگی ہے. اور میں بھی آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کربلا نے جس زندگی کی طرف آپ کو متوجہ کیا ہے اس زندگی کو سیکھیے. اس زندگی کو سیکھنے کا نام ہے کربلا شناس. جو فرمائے میرے کس قدر دیکھیں دنیا ترقی کرے, ہم خود باتیں کر رہے ہیں, انسان چاند پہ پہنچ چکا, مریخ پہ رہنے کی باتیں کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں آپ بھی سنتے ہیں, میں بھی سنتا ہوں, لیکن ہمیں تھوڑا کوئی متوجہ نہیں کر رہا. یہ جو چاند پہ جا رہا ہے, یہ آپ کو پتہ ہے چاند پر جانے کی پہلی بات کس نے کی ہے؟ یہ جو بندے آسمان پہ رہنے کی باتیں کر رہے ہیں, ہم چاند پہ جائیں گے, ہم مریخ پہ جائیں گے, ہم فلاں جائیں گے, ہم فلاں جائیں گے, یہ پہلا اعلان زمانے میں کس ممبر سے ہوا تھا؟ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی اعلم طرق السماوات من طرق الارض. پوچھو پوچھو علی سے قبل اس کے کہ علی تم سے جدا ہو جائے, یہ خیال کر کے پوچھنا علی زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر تھا. اور میں کہتا ہوں کہ ہم نے اپنے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ یہ کیا ہے, راستے بتانے والا بتاتا رہا, لوگ سیکھ کر چاند تک پہنچ گئے, ہم ابھی تک انہی رسومات میں پہنچے. آگے کتنا علم میرے بھائی اور دوست, اسی لیے میں کہتا ہوں مت کسی
کو چھیڑو، جو جیسا ہے اس کو خدا کے حوالے کرو. آپ حاکم نہیں ہیں. امام حسین علیہ السلام کا وہ مشہور جملہ ہے جو امام نے فرمایا تھا، انی لم اخرج عاشرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جد رسول الله واريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيره جدي وابي علي بن ابي طالب. کہ میں نہیں جا رہا، مجھے نہ تخت چاہیے، نہ حکومت چاہیے، نہ جائیداد چاہیے، نہ فساد چاہیے. میں جا رہا ہوں نامی امت کی، نام محمد کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے، اور میں جا رہا ہوں امر بالمعروف کے لیے، اور میں جا رہا ہوں نہی عن المنکر کے لیے، اور میں جا رہا ہوں یہ بتانے کے لیے. لوگوں آئیڈیل چاہیے نا، تو دو کردار اپنا لو، کیا میرے نام محمد کا کردار، کیا میرے نام علی کا کردار. اور پھر میرے مولا نے کیا کہا تھا، پیغام پہنچانا میرا کام ہے، نتیجہ میرا کام نہیں ہے. پھر امام نے دعا مانگی تھی، من قبلنی بقبول الحق فاللہ اولیٰ بالحق. حق پہنچانا حسین کا نام ہے. جس نے مان لیا اس کے بارے میں اللہ حق والا فیصلہ کرے گا. من رد علیہ، اور جس نے میرے پیغام کو رد کر دیا، اصبرو، میں حسین فیصلہ نہیں کروں گا، میں صبر کروں گا. اب تک صبر کروں گا حتی یقضی اللہ بینی و بین القوم، یہاں تک کہ اللہ میرے اور قوم کے درمیان جو میرے پیغام کو رد کر رہے ہیں فیصلہ نہ کر دے. واللہ خیر الحاکمین. حسین کا عقیدہ یہ ہے کہ وہی ہے جو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد. آپ گھبرا تو نہیں گئے؟ ایک آخری بات کہہ کر آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں. میرے دوستوں غور کیجیے، کتنی نعمات ہیں جو رب نے ایک کربلا کے صدقے آپ کو عطا کی. آپ کو پتہ ہے اگر یہ کربلا نہ ہوتی، نہ قرآن، نہ دین، نہ دینداری، نہ سیرت، نہ کردار، کچھ بھی آپ کے پاس نہ پہنچتا. یہ سب کچھ جو آپ کے پاس پہنچا ہے یہ صدقہ ہے حسین ابن علی کی کربلا. کربلا نے دین بچا کے آپ تک پہنچا. اتنی نعمتیں اس کو مل جائیں، اس کے شکریہ کا انداز کیا سمجھ جائیے. کربلا شناس بنی کسی ایسے عقیدے، کسی ایسی بات کو نہ ان ممبروں پہ کہیں، نہ ان کو سنیں جس سے بالواسطہ یا بلا واسطہ فکر کربلا کو نقصان. آپ کی شرعی ذمہ داری ہے اگر میرے کسی عمل سے فکر کربلا. دیکھیں میں ایک بات عرض کر رہا تھا، بیچ میں پھر وہ سلسلہ آگے نکل گیا کہ عذاب جب اللہ دیتا ہے نا اس کے انداز بدلتے ہیں. کبھی کبھی زبان بول رہی ہوتی ہے لیکن عذاب اس پہ مسلسل جاری ہوتا ہے. مثلا یہ جو میری زبان ہے اس سے حسینیت زندہ باد کا لفظ یہ رحمت خدا کی نشانی ہے. اگر میں اپنی زبان سے کہوں کہ حسینیت زندہ باد تو یہ کس کی نشانی ہے؟ رب کی رحمت کی نشانی ہے. لیکن جب وہ عذاب دیتا ہے تو زبان چل رہی ہوتی ہے لیکن وہ حسینیت زندہ باد نہیں، وہ یزید زندہ باد کہہ رہی ہوتی ہے. یہ نہ سمجھنا کہ وہ بول رہے ہیں، وہ بول نہیں رہے، وہ عذاب خدا کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ ہم پہ عذاب خدا ٹوٹ چکا ہے کہ جس زبان سے حق بیان ہونا چاہیے اسی زبان سے باطل پرستی ہو رہی ہے. کیسے اس کا مقابلہ کرو گے؟ آپ کا مقابلہ یہ ہے کہ آپ اسی زبان سے کردار حسین سنیں تاکہ لوگوں تک حسین پہنچے. آپ اسی زبان سے کربلا تاکہ لوگوں تک کربلا پہنچے. پھر سننے والے کو اللہ نے عقل عطا کی ہے، وہ
باتیں خدا کے لیے چھوڑ دیں. قرآن نے آپ کو ہزاروں مثالیں دی ہیں, ہزاروں مثالیں قرآن نے آپ کو دی ہیں. حضرت ابراہیم آگ میں ڈلے, ایک پرندہ ہے جس کا نام ہدہد ہے, اس نے 3 یا 4 قطروں کو, پانی کے قطروں کو اپنی چونچ میں ڈالا اور چل پڑا حضرت کی آگ بجھانے کے لیے. وہ انجام سے واقف تھا کہ میرے ان قطروں سے آگ نہیں بجھے گی, لیکن اسے کون سی شے لے جا رہی تھی, جانتا تھا کہ آگ نہیں بجھے گی. اور پرندوں نے رو کے کہا کہاں جا رہے ہو, کہا آگ بجھانے, کہا بجھے گی, کہا نہیں بجھے گی, کہا جب پتہ ہے نہیں بجھے گی تو پھر کیوں جا رہے ہو, کہا فقط یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آگ لگانے والا کون ہے, آگ بجھانے والا کون. آپ 20 سفر کو اپنے گھروں سے ضرور نکلی, آپ ان محافل کی زینت بنی. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے کسی بزرگ کے بارے میں کوئی بات کہنے کی. ہمیں ہمارا علی اجازت نہیں دیتا, لیکن ہم کسی کے بارے میں تو نہ کہیں, لیکن اپنے حسین کے بارے میں تو بتا سکتے ہیں نا کہ ہمارا حسین کون ہے اور ہم نے اس سے لیا کیا ہے اور حسین نے ہمیں دیا کیا. اور اس کا سب سے بہترین ایسا, میں اکثر کہا کرتا ہوں میرے دوستوں کہ آپ مسجد میں امام برگاہ میں بیٹھے ہیں نا, جہاں آپ ہیں وہاں آپ اکیلے نہیں ہوں گے, وہاں تماشائی ہوں گے, کئی آپ کو دیکھنے آئیں گے, وہیں تو مزہ آئے گا یہ ثابت کرنے کا کہ حسینی کسے کہتے ہیں. وہیں تو لطف آئے گا کہ آپ ثابت کر سکیں کہ حسین ابن علی کا ماننے والا کون ہے, اور آپ پورے نظم و نقص کے ساتھ, پوری تیاری کے ساتھ, اس لیے کہ آپ نے باور بنانا ہے. وہ زمانے غلط ہیں جنہوں نے یزید زندہ باد کہا ہے, حق والی زبان وہ ہے کہ حسینیت زندہ باد ہے. اور کیسے, ایک جملہ کہہ رہا ہوں, نماز تہجد کے لیے اٹھیں, عہد کریں اپنے امام سے, مولا آپ کے آج کے بعد تیری کربلا کی مخالفت نہ کریں گے نہ ہونے دیں گے. دعا مانگ کے صبح کا آغاز کریں, صبح کی نماز پڑھیں, پاک لباس پہنیں, گھر سے نکلیں اور ارادہ یہ کر کے نکلے میں نے مشن حسین کو زندہ کرنا ہے. پھر پہنچ جائیں, سارا دن آپ کے پاس اسی چوراہے پر ہو, اب اس انداز سے کریں کہ جیسے ہی اذان کی آواز آئے آپ تیار ہو کہ میں نے خالی زبان سے یا حسین نہیں کہنا, میں نے اسی صف پر کھڑے ہو کر نماز ادا کر کے بتانا ہے. جو زبان یا حسین کہتی ہے وہ کردار بھی یا حسین کہتا ہے. مائیں بہنیں بیچنا ان کی تربیت بھی اس حوالے سے ہمارے لیے اہم ہے. مجمع بنانے سے زیادہ سیرت زینب کبریٰ کو زندہ کرنا. اجتماع نہ بنے تو نقصان نہیں ہے, لیکن سیرت زہرا پامال ہو جائے تو بہت بڑا نقصان. اب شاید ناراض ہو گئے, مجمع تھوڑا ہو جائے کوئی بات نہیں, مجموع کا محتاج نہیں ہے ذکر حسین. ہاں اگر آپ زیادہ بناتے ہیں تو پھر کردار کے ساتھ, پھر عمل کے ساتھ. میرے دوستو یہ سچ ہے کہ آج آپ جس کربلا کے متوالے بن رہے ہیں نا, اور جس کے پیروں ہیں, آپ کے لیے وہ مشکل نہیں ہے جو کربلا والوں کے لیے مشکل ہے. آپ حیران ہوں گے, مدینے کے اندر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے محمد امام کے گھر کو اچانک رات کو بنو عباس کے ظالم بادشاہ نے آگ لگا دی. آگ لگی, اہل محلہ دوڑ کے آ گئے, آگ بجھ گئی,
امام گھر میں موجود تھے، پانی تھا، امام کا گھر بچ گیا، لیکن امام مسلسل روئے جا رہے ہیں، مسلسل رو رہے ہیں۔ کسی نے کہا مولا آپ کیوں رو رہے ہو، آپ تو بجھ گئی ہے۔ فرماتے ہیں ہاں اسی لیے رو رہا ہوں، یہ وہ آگ ہے جو لگی ہے اور بجھ گئی ہے، مجھے وہ آگ یاد آ گئی جس کو بجھانے والے سو گئے، اور وہ اس موسم کی آگ تھی جس موسم میں آگ لگانے والے تو تھے، آگ بجھانے والا کوئی موجود نہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، خدا کے لیے پھر دستہ گزارش کرا، کربلا کو یاد کیا کہ یہ دیکھو آپ کو کتنے پیارے مواقع دیے ہیں رب تعالیٰ نے۔ پانی پی کے یاد کر لیجئے، کھانا کھا کے یاد کر لیجئے، بہن بیٹی کے سر پہ دوپٹہ اور چادر دیکھیں یاد کر لیں، بچی کو پیار کریں تو کربلا کو یاد کر لیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، استاد العلماء کے یہ جملے ہیں۔ سید بزرگوار فرماتے تھے 4 وقت ایسے ہوتے ہیں نا، اگر کوئی عورت اکیلی ہو مر جانے کا خوف ہوتا ہے، کون سے 4 وقت؟ فرماتے تھے پہلا وہ وقت جب کسی گھر کو آگ لگ جائے، گھر میں مرد موجود نہ ہو، جب کسی گھر کو لوٹنے والے لوٹنے آ جائیں مرد موجود نہ ہو، جب آندھی چل پڑے مرد موجود نہ ہو، جب زلزلہ آ جائے مرد موجود نہ ہو۔ پھر سید العلماء رو کر فرماتے تھے میرا سلام ہو علی کی بیٹی پر جس پہ چاروں مصیبتیں اکٹھی آئی ہے، جس پہ چاروں مصیبتیں اکٹھی آئی ہیں، آگ بھی لگی ہے، لوٹنے والے بھی آئے ہیں، زلزلہ بھی آیا اور آندھی بھی چلی ہے۔ اور میرے بھائی تیرے پڑھنے والے تو پڑھتے ہیں نا کہ آگ لگی ہے، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے سے تیسرے خیمے میں، لیکن نہیں دوستو، ایسا تب ہوتا جب آگ لگانے والا ایک ہوتا، وہاں ایک نہ تھا۔ اور کسی نے شبارت لگائی ہے، اور کسی نے جنوبن لگائی ہے، اور کسی نے شرکن لگائی ہے، اور کسی نے لربن لگائی ہے، اور جس کے ہاتھ میں جیسا آیا اس نے جلایا۔ اتنا لکھا ہے علماء نے، اتنا پیارا تھا پردہ نبی زادیوں کو، اتنا پیارا تھا پردہ زہرا کی بیٹیوں کو کہ اس وقت تک بیویوں نے خیمہ نہیں چھوڑا جب تک خیمہ بیٹھنے کے قابل نہ رہ گیا تھا۔ اب جب بیٹھنے کے قابل نہ رہا، اب بیویاں جو باہر نکلی ہے، اب حالت ظاہر کیا ہے؟ ایک بیوی کا سر دوسری کی پشت میں ہے، اور پچھلی کا سر اگلی کی پشت میں ہے۔ اور جب باہر نکلی ہے تو دوستوں کسی بیوی نے نہیں کہا عباس کہاں گئے ہو، اکبر کہاں گئے ہو، قاسم کہاں گئے ہو، اور محمد کہاں گئے ہو۔ ہر بیوی نے ایک ہی نوحہ پڑھا، اور سنو کہ وہ نوحہ کیا تھا؟ واہ محمد، واہ اجابہ، ہائے پردہ، بنانا رسول تیری بیٹیوں کا پردہ، بنانا رسول تیری لاڈلیوں کا پردہ۔ حمید ابن مسلم راوی ہے جو کہتا ہے میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک بیوی ہے جس کے سر کے بال کھلے ہوئے ہیں۔ دوستو کچھ موقع ایسے ہیں جن کو آپ کے زمانے کا امام پردہ غیبت میں یاد کرتا ہے، اور ان میں ایک موقع ہے، فرماتے ہیں میرا سلام ہو مخدرات عصمت کی بنی ان بیویوں پر جن کے بال کھلے ہوئے تھے، جن کے بال کھلے ہوئے تھے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے ایک مستور کو دیکھا جس کے سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، ابھی بھی ایک خیمے کے گرد چکر لگا رہی ہے۔ کہنے لگا میرے دل میں خیال آیا کوئی قیمتی سامان ہے اس بیوی کا جو خیمے میں رہ گیا ہے۔ میں کہوں گا حمید ابن مسلم اور تجھے کیا پتا زینب کبریٰ کا وہ کتنا قیمتی سامان ہے؟ کہا ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ بی بی دوڑ کے خیمے میں گئی ہے، اور جب پلٹ کے آئی ہے اب کمر جھکی ہوئی ہے، ایک جوان ہے اور جسے اٹھا کے لائی، پھر ایک کرمنا پہ
کر کہا سجاد آنکھیں کھول، میری چادر لٹ گئی ہے، میرا پردہ لٹ گیا ہے، میرا امام بیٹا میرے دوستوں بی بی عالمہ غیر معلمہ ہے، مسئلے شریعت جانتی ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہی ہوں میرے لال اب بتاؤ میں کیا کروں، اب بتاؤ میں کیا کروں، چادر لٹ گئی ہے۔ تو امام نے کیا کہا علیکم فراغ، پھوپھی اماں باہر نکل جاؤ۔ مجھے بیوی کا جملہ تو نہیں ملا، لیکن دل یہ کہتا ہے کہ بار بار اس لیے پوچھ رہی تھی اور شاید یہ باور کرانا چاہتی تھی میرے لال آگ لگے خیمے میں رہنا آسان ہے، ننگے سر باہر نکلنا مشکل ہے، ننگے سر باہر نکلنا مشکل ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ راوی کہتا ہے ایک بچی کو دیکھا اور جس بچی کی کیفیت کیا ہے، کرتے کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے، بچی دوڑتی ہے، آگ پڑتی ہے، آگ بھڑکتی ہے، کہنے لگا میں قریب ہوں، میں نے کہا اے بچی میں تیرے دامن سے آگ بجھاؤ، میں آگے بڑھا بھی پیچھے ہٹی اور کہتا ہے میں نے زبردستی جب آگ بجھانا چاہیے آواز نہیں، او شیخ میرے قریب نانا میں بطول کی بیٹی ہے، میں رسول کی بیٹی ہے۔ کہنے لگا بچی منع کرتی رہی، میں نے آگ کو بجھا ڈالا، اور جب رام دولب نظروں سے دیکھا تو بچی نے کہا یا شیخ الرعیل کا طریق النجف، کیا تو نجف کی راہ جانتا ہے؟ کہنے لگا میں نے کہا اے بچی اتنی کم سن ہے تو نجف میں جا کے کیا کرے گی؟ کہنے لگی تجھے نہیں پتا وہاں میرا دادا علی رہتا ہے، میں کہوں گی دادا آج ایک بیٹیاں اجڑ گئی ہے، دادا بیٹے مارے گئے، دادا خیمے جل گئے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ مشکل ترین شام تھی جس کو شام غریبہ کہا جاتا ہے، آپ کے ہاں تو پڑھا جاتا ہے نا رات کو لوٹا گیا نہ دوستو، دن کھڑا تھا جب زینب کی چادر کو لوٹا گیا، ابھی سورج نہ ڈوبا تھا کہ جب بیوی کے خیام کو چلایا گیا، جب سورج ڈوبا اب ایک اور پیغام دیا نبی ذاتی نے، اب وہ پیغام نماز کا پیغام تھا، اور کس حالت میں دیا؟ جب چادر لٹ چکی تھی، ویر مارے جا چکے تھے، خیام جل چکے تھے، اب پہلی نماز تھی جو زینب کبریٰ اپنی چادر کے ادا کر رہی تھی، اور کس ماحول میں ادا کر رہی تھی؟ ایک طرف بھائیوں کے روندے ہوئے لاشیں، ایک طرف چلے ہوئے خیمے، ایک طرف بھائیوں کے قاتل، اور بیچ میں کھڑی ہو علی کی بیٹیاں۔ اب جب بیوی نے نماز کو پڑھ لیا، اور آپ کے پڑھنے والے تو یوں پڑھتے ہیں، جب پڑھ لی نماز اب دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور ایک جملہ کہا میرے مالک میں تیری شریعت کے اس مسئلے سے واقف ہوں، کسی بیوی کی اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوگی جب تک اس کے سر پہ چادر نہ ہو۔ میرے مالک میری چادر لٹ گئی ہے، میرے بچانے والے مارے گئے، مالک میری ندا لٹ گئی، مالک میری بن چادر نماز قبول فرما۔ اے میرے اللہ دختران زہرا کی غربت کا واسطہ ہمیں نمازی بنا، ہمیں نیک بنا، ہمیں سچا عاشق حسین بنا۔ اور مومنہ ذرا یاد کرنا ٹھنڈا پانی پی کر پڑھنا اور ہے، اور بھائیوں کے قاتلوں کے سامنے پڑھنا اور ہے۔ اور میرے بھائی آل بیت نے اپنا سب کچھ لٹا کر تیرا سب کچھ بچا دیا ہے۔ ذرا
ذرا مل کر اپنا اظہار عقیدت ادا کر لے اور کہہ دے میرے اللہ جن کے غم میں ہمیں رونے کی توفیق دی ہے انہی کی سیرت پہ چلنے کی توفیق بھی دے دے، انہی کے کردار کو اپنانے کی توفیق بھی دے دے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کی قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ میرے اللہ دین کی مشکلات کو حل فرما۔ میرے اللہ ہمیں محمد و آل محمد کے پاکیزہ مشن میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ کربلا کی محبت، کربلا کی معرفت اور کربلا شناسی نصیب فرما۔ میرے اللہ جس طرح تیری ذات نے ہمیں عقیدت حسین عطا کی ہے اسی طرح ہمیں مقصد حسین بھی نصیب فرما۔ میرے اللہ ہم سب کے آقا و مولا امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے سپاہیوں میں شمار فرما۔ الہی جتنے بیمار ہیں بیمار کربلا کی بیماری کا صدقہ ان سب کو شفا عطا فرما۔ جتنی جھولیاں بے اولاد ہیں سب کو اولاد عطا فرما۔ میرے مالک کلمہ حق کہنے، کلمہ حق سننے اور کلمہ حق پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت فرما۔ مجالس اعضا اور جلوس اعضا کی حفاظت فرما۔ ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، فرزند زہرا، منتقم کربلا، امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرما۔ الہی ہماری دعائیں اپنی پاک بارگاہ میں مستجاب فرما۔ جن احباب نے ان خمسہ مجالس کا اہتمام کیا بقیت اللہ کے تمام احباب میرے اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اس مسجد کو تا قیام امام زمان آباد اور شاد فرما۔ مومنین کی حفاظت فرما۔ دنیا کے جس کونے میں عزاداران مظلوم کربلا ان پاکیزہ عبادات میں مصروف عبادت ہیں سب کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ مالک ہم سب کے حال پہ رحمت نازل فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر پوری طاقت کے ساتھ بآواز بلند صلوات